السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4325 اور 4326 کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث مشہور احادیث ہیں جو دجال کے زمن میں ہیں، اور ان احادیث کی مدد سے ہم یہ دیکھیں گے کہ دجال کے ساتھ جن صحابی کی ملاقات ہوئی تھی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دجال نے ان سے جو دجال کا مکالمہ ہوا، اس کے مطابق دجال نے جو اپنی آمد کی، اپنے خروج کی جو 4 نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے کون کون سی 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کون سی ایک نشانی باقی ہے۔ اس سے پہلے یہ حدیث آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تحریر فرما دی، پھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم الداری کی باتوں نے روک لیا تھا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ سمندری جزیروں میں سے ایک جزیرے میں ایک آدمی تھا، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، اس محل میں چلے جاؤ۔ میں وہاں گیا تو اس میں ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے بال کھینچ رہا تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں دجال ہوں، کیا عربوں کا نبی آ گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا آپ لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے یا نافرمانی کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ اطاعت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 4325۔ اب حدیث نمبر 4326 جو اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، اس میں یہ تمام واقعات، حضرت تمیم الداری کے دجال سے ملاقات والے تمام واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے پہ پہنچے اور ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں اترے، تو انہیں ایک جانور ملا جس کی دم بھاری اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس کے جسم پر صرف بال ہی بال تھے، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں، لیکن اس مخلوق کے بال اتنے بڑے تھے کہ ریچھ کا تو منہ اور دم پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج ہی نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے، اور اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، تو کون ہے؟ تو وہ مخلوق کہنے لگی، میں جساسہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جاسوس ہوں۔ اب کس کا جاسوس ہوں؟ اس بندے کا جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا منتظر ہے، جو بھی یہاں پر اترتا ہے اس سے وہ یعنی خبریں لیتا ہے۔ تو یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال لوگوں سے خبریں لیتا ہے، پوچھتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک خادم مقرر کیا ہے جسے جساسہ کہا جاتا ہے، جو اسے لوگوں سے اس کی گفتگو بھی کرواتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابن سیاد کی حدیث کے اندر بھی ایک بات آتی ہے، اور یہ بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند ایسی باتیں کہیں جو حدیث کے مطابق تھیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا نہیں تھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں؟ کیا تم نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں سنا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میری تو اولاد ہے؟ ہاں، البتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے کہا کہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ دجال اس وقت کس مقام پر ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، بلکہ دجال سے رہنمائی لینا، وہ جو ہم فری میسنز کی سٹوریز پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا وہ نجات دہندہ ہے، اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس سے ملتے ہوں۔ ایک صحابی رسول 30 بندوں کے ساتھ اس جزیرے پر اترتے ہیں، جساسہ ان کو دجال کے پاس لے جاتا ہے۔ دجال نے جو سوال کیے وہ کیا تھے؟ وہ مشہور سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بیسان کا نہلستان آج بھی پھل دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں، پھل دیتا ہے۔ آج آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج بیسان کے نہلستان میں کھجور کے صرف 2 پودے باقی ہیں، باقی ختم ہو چکے ہیں، اور وہ 2 پودے بھی پھل نہیں دیتے۔ یعنی دجال کے آنے کی ایک نشانی پوری ہو گئی کہ بیسان کا نہلستان آج پھل دینا بند کر چکا ہے۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی چل رہا ہے یا بند ہو چکا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ چل رہا ہے۔
تو آج بھی ترکی اور اردن کی سرحد کے قریب یہ بحیرہ موجود ہے۔ اسرائیل کے لیے پینے کے پانی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کا پانی بند نہیں ہوا، البتہ اس کے پانی میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور سائنسدان یہ بات معلوم نہیں کر سکے کہ اس کے پانی میں کمی آنے کا سبب کیا ہے۔ یہ دجال کے آنے کی دوسری نشانی ہے کہ جب بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، لیکن فی الحال چاروں میں سے یہ نشانی باقی ہے، باقی 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی وہی تھی کہ بیسان کے نہلستان سے پھل آنا بند ہو چکا ہے، تو ایک نشانی پوری ہوئی۔ دوسرا، طبریہ جھیل کا پانی ابھی چل رہا ہے، یہ نشانی پوری نہیں ہوئی۔ اور تیسرا سوال تھا کہ زغر کا کنواں یا زغر کا چشمہ ابھی باقی ہے یا نہیں، تو اس وقت یہ باقی تھا، تو صحابہ نے کہا ہاں باقی ہے۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا، جہاں پر ان کو دفن کیا گیا وہ ایک چشمہ تھا، اور اس نسبت سے اس چشمے کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ آج زغر کا چشمہ یا کنواں بند ہو چکا ہے، لہٰذا دجال کے آنے کی دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر دجال نے جو چوتھا سوال کیا، جو نشانی وہ بھی پوری ہو چکی ہے، وہ یہ تھی کہ کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں آ چکا ہے، ہم سب اسی کے امتی ہیں۔ دجال نے پوچھا کیا انہوں نے ہجرت کر لی اور یثرب میں پہنچ چکے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں ہجرت بھی کر لی اور یثرب میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ دجال نے صحابی کو بتایا کہ عن قریب تم پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے، اور تمہارے لیے بہتر یہی تھا کہ تم اس نبی کی اطاعت کر لیتے۔ ناظرین، جس وقت حضرت تمیم الداری کی دجال کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی، اس وقت صرف یہی نشانی ایک پوری ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور لوگوں نے وہاں پہ ان کی بیعت کر لی تھی۔ باقی 3 نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت مزید 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے زغر کے چشمے کا بند ہونا، اور تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ ہے بیسان کے نہلستان سے پھل آنا بند ہو چکا ہے۔ اب دجال کے آنے کی 4 میں سے صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے طبریہ جھیل کا خشک ہونا، اس کا پانی بند ہونا۔ تو دیکھیں کہ وہ کب پوری ہوتی ہے، ورنہ 4 میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری مستقبل کی علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔